السلام علیکم۔ ڈیلی گلف اردو میں خوش آمدید۔ ایسی حرکتیں جو پاکستان کے بجائے امارات میں کر بیٹھے تو 1000 درہم کا جرمانہ بھرنا ہوگا۔ متحدہ عرب امارات میں کرونا وائرس کے نئے کیسز اور صحتیابیوں کا اعلان۔ بھارتی شہریوں پر سفری پابندی کا خاتمہ جیب پر بھاری پڑ گیا۔ دبئی کے لیے یک طرفہ فضائی کرایہ 1400 درہم تک پہنچ گیا۔ ابوظہبی میں ریکوری ٹرک کے ڈرائیور کی غلطی نے 3 قیمتی گاڑیوں کا کباڑہ کر دیا۔ 45,000 درہم کا ہرجانہ بھی ادا کرنا پڑا۔ متحدہ عرب امارات نے بھارتی مسافروں کو آنے کی اجازت دے دی۔ صرف ویکسین لگوا چکے مسافر ہی آ سکیں گے۔ متحدہ عرب امارات کا ایک اور اہم اعزاز، خلیجی خطے کا دوسرا امیر ترین ملک بن گیا۔ تفصیلات کی جانب بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کے بٹن پر پریس کر دیں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ متحدہ عرب امارات میں کرونا وائرس کے نئے کیسز اور صحتیابیوں کا اعلان۔ تفصیلات کے مطابق متحدہ عرب امارات میں 20 جون بروز اتوار کرونا وائرس کے 1850 نئے کیسز ریکارڈ کیے گئے ہیں۔ متحدہ عرب امارات کی وزارت صحت کی جانب سے جاری اعداد و شمار کے حوالے سے بتایا گیا کہ متاثرین کی مجموعی تعداد 6,12,029 تک جا پہنچی ہے۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں 1,826 افراد اس مرض کو شکست دینے میں کامیاب ہوئے۔ اس وبائی مرض سے 5,91,061 افراد اب تک صحت یاب ہو چکے ہیں۔ ترجمان نے بتایا کہ آج کرونا وائرس سے مملکت میں 5 اموات ہوئی ہیں۔ مہلک وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 1,757 ہو گئی ہے۔ ایسی حرکتیں جو پاکستان کے بجائے امارات میں کر بیٹھے تو 1000 درہم کا جرمانہ بھرنا ہوگا۔ تفصیلات کے مطابق امارات میں کچھ چھوٹی چھوٹی حرکات بھی بڑے بڑے جرمانوں کا باعث بن جاتی ہیں۔ اگر آپ نے گاڑی کی کھڑکی سے فیس ماسک باہر پھینکا تو آپ پر 1000 درہم کا جرمانہ ہوگا اور ڈرائیونگ لائسنس پر 6 بلیک پوائنٹس کا اندراج بھی کیا جائے گا۔ ابوظہبی پولیس کی جانب سے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر ڈرائیورز کو خبردار کیا گیا ہے کہ وہ کسی بھی قسم کا کوڑا، ریپر یا کاغذ وغیرہ بھی سڑک پر پھینکنے سے گریز کریں۔ گزشتہ سال ابوظہبی پولیس کی جانب سے 355 ڈرائیورز کو اپنی گاڑیوں سے کوڑا وغیرہ باہر سڑک پر پھینکنے پر جرمانے عائد کیے گئے تھے۔ اماراتی فیڈرل ٹریفک قانون میں ایک ترمیم کر کے گاڑی سے کوڑا یا کچرا وغیرہ پھینکنے پر عائد جرمانہ 500 درہم اور 4 بلیک پوائنٹس سے بڑھا کر 1000 درہم اور 6 بلیک پوائنٹس کر دیا گیا ہے۔ پولیس نے بتایا ہے کہ اگر گاڑی میں سوار کوئی مسافر بھی کچرا سڑک پر پھینکتا ہے تو یہ جرمانہ گاڑی کے ڈرائیور پر بھی عائد ہوگا۔ یہ ایسا ہی ہے جیسا کسی گاڑی میں مسافر نے سیٹ بیلٹ نہ باندھ رکھی ہو تو اس کا جرمانہ مسافر کی بجائے ڈرائیور پر ہی عائد ہوتا ہے۔ یہاں پر یہ یاد رکھا جائے کہ دبئی میں اگر گاڑی سے کوئی کچرا وغیرہ پھینکا جائے تو ٹریفک پولیس بھی جرمانہ کرے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ دبئی میونسپلٹی بھی عوامی مقامات پر ایسی حرکت کرنے پر 500 درہم کا جرمانہ عائد کر سکتی ہے۔ بھارتی شہریوں پر سفری پابندی کا خاتمہ جیب پر بھاری پڑ گیا۔ دبئی کے لیے یک طرفہ فضائی کرایہ 1400 درہم تک پہنچ گیا۔ تفصیلات کے مطابق دبئی کی جانب سے ہفتے کو بھارتی شہریوں کے لیے سفری پابندی میں نرمی کے بعد ٹریول ایجنٹس کی جانب سے دبئی کے لیے پروازوں کی بکنگ میں تیزی دیکھی جا رہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ٹریول ایجنٹس کا کہنا ہے کہ نئے سفری پروٹوکولز کے بارے میں زیادہ علم نہ ہونے کی وجہ سے شہری فضائی ٹکٹ کی بکنگ میں ہچکچاہٹ کا بھی شکار ہیں۔ اسمارٹ ٹریول کے مینیجنگ ڈائریکٹر افی احمد کا کہنا ہے کہ امارات جانے کے خواہش مند افراد معلومات تو بہت لے رہے ہیں لیکن بہت کم افراد بھارت سے بکنگ کروا رہے ہیں۔ مسافروں کی زیادہ ترجیح ویکسین کے بارے میں معلومات لینے اور اس حوالے سے متعلقہ اداروں کی اجازت نامے کے حوالے سے ہیں۔
خواہش مند افراد زیادہ تر سوال کر رہے ہیں کہ کیا وہ ایک ویکسین کی خوراک کے بعد سفر کر سکتے ہیں اور امارات کی جانب سے تجویز کردہ ویکسین کون کون سی ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ بہت سے افراد بھارت میں گزشتہ 6 ماہ سے زائد عرصے سے پھنسے ہوئے ہیں۔ ان میں زیادہ تر افراد یہ جاننا چاہتے ہیں کہ چونکہ ان کے ویزے کی میعاد ختم ہو چکی ہے تو کیا وہ پھر بھی امارات کا سفر کر سکتے ہیں۔ دوسری جانب سپریم کمیٹی برائے کرائسس اینڈ مینجمنٹ دبئی کی جانب سے امارات کے رہائشی بھارتی شہری جو کورونا کی 2 خوراکیں لے چکے ہیں انہیں 23 جون سے مملکت میں آنے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ایمریٹس ایئر نے 23 جون سے بھارت سے فضائی آپریشن شروع کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ ابوظہبی میں ریکوری ٹرک کے ڈرائیور کی غلطی نے 3 قیمتی گاڑیوں کا کباڑہ کر دیا۔ 45,000 درہم کا ہرجانہ بھی ادا کرنا پڑا۔ تفصیلات کے مطابق ابوظہبی میں ایک ٹرانسپورٹ فرم اور ریکوری ٹرک کے ڈرائیور کو ایک آٹو موبائل فرم کو 44,974 درہم ادا کرنا ہوں گے کیونکہ ریکوری ٹرک کے ڈرائیور کی غفلت سے 3 قیمتی گاڑیوں کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ ڈرائیور کی جانب سے ٹرک پر رکھی خراب گاڑی کو اتارنے کے دوران یہ گاڑی دیگر 2 گاڑیوں پر جا گری تھی جس سے ان گاڑیوں کی بہت زیادہ توڑ پھوڑ ہوئی ہے۔ آٹو موبائل فرم نے اپنی گاڑیوں کے نقصان پر ریکوری ٹرک کی مالک ٹرانسپورٹ کمپنی، ٹرک ڈرائیور اور ان کی انشورنس فرم کے خلاف مقدمہ درج کرایا تھا جس میں گاڑیوں کو پہنچنے والے نقصان کی تلافی کے لیے 56,000 درہم کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ آٹو موبائل فرم نے عدالت کو بتایا کہ اس نے ایک خراب کار کو ورک شاپ کے احاطے میں پہنچانے کے لیے ایک ٹرانسپورٹ کمپنی سے رابطہ کیا تھا۔ کمپنی کا ریکوری ٹرک خراب گاڑی لے کر ورک شاپ کے احاطے میں پہنچ گیا تھا، تاہم جب یہ گاڑی ٹرک سے ان لوڈ کی جا رہی تھی اسی دوران یہ سلپ ہو کر وہاں کھڑی 2 گاڑیوں پر جا گری جس کے نتیجے میں ان تینوں گاڑیوں کا اچھا خاصا نقصان ہوا ہے۔ یہ مالی نقصان ڈرائیور کی غفلت اور غیر ذمہ داری کے باعث پیش آیا ہے، اس لیے کمپنی اور ڈرائیور کو گاڑیوں کو پہنچانے والے نقصان کا ہرجانہ ادا کرنا ہوگا۔ متحدہ عرب امارات نے بھارتی مسافروں کو آنے کی اجازت دے دی، صرف ویکسین لگوا چکے مسافر ہی آ سکیں گے۔ تفصیلات کے مطابق امارات کی سپریم کمیٹی برائے کرائسس اینڈ ڈیزاسٹر مینجمنٹ نے بھارت سے دبئی آنے والی مسافر پروازوں کے لیے سفری پروٹوکول میں تبدیلی کا اعلان کر دیا ہے۔ اماراتی سپریم کمیٹی کے مطابق بھارت میں پھنسے وہ اماراتی ویزا ہولڈرز جنہوں نے امارات کی منظور شدہ ویکسین کی دونوں خوراکیں لگوا رکھی ہیں وہ 23 جنوری بروز بدھ سے دبئی کا سفر کر سکیں گے۔ کمیٹی کی جانب سے بھارت، جنوبی افریقہ اور نائجیریا کے مسافروں کے لیے سفری ضوابط میں تبدیلی کا اعلان 19 جون کو کیا ہے۔ بھارت سے آنے والے 6 زمروں کے مسافروں کے لیے ویکسین سے متعلق پروٹوکولز کی تفصیلات جاری کر دی گئیں۔ متحدہ عرب امارات کا ایک اور اہم اعزاز، خلیجی خطے کا دوسرا امیر ترین ملک بن گیا۔ تفصیلات کے مطابق گلوبل فائنانس میگزین کی جانب سے ایک رپورٹ شائع کی گئی ہے جس نے قطر کو خلیجی خطے کا امیر ترین ملک قرار دیا ہے۔ اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ قطر فی کس آمدنی کے اعتبار سے خلیجی ممالک میں سر فہرست ہے جبکہ دنیا بھر میں 4تھے نمبر پر ہے۔ اس خلیجی ملک کی سالانہ فی کس آمدنی $93,508 ہے۔ خطے کے امیر ترین ممالک کی فہرست میں متحدہ عرب امارات دوسرے نمبر پر ہے جس کی سالانہ فی کس آمدنی $58,753 ہے، جبکہ دنیا بھر کے امیر ترین ممالک کی فہرست میں امارات 11ویں نمبر پر ہے۔ گلوبل فائنانس میگزین نے اپنی رپورٹ میں بحرین کو خطے کا تیسرا امیر ترین ملک بتایا ہے، جبکہ خلیجی ممالک میں امیر ترین ممالک کی فہرست میں سعودی عرب 4تھے نمبر پر ہے اور 5واں امیر ترین ملک کویت ہے۔ اس سروے میں لوگوں کی قوت خرید کو بھی بنیاد بنایا گیا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے بلیٹن تک کے لیے خدا حافظ۔